ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا۔ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سنت یہ تھی کہ آپ کسی بھی فرض حکم بجا لانے سے پہلے اس کی تیاری فرماتے تھے، باقاعدہ اس کے لیے اپنے اندر اشتیاق پیدا فرماتے اور حضرات صحابہ کو اس کی تیاری کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اسی کو دیکھ لیجئے، ان 5 فرضوں کو ادا کرنے سے پہلے سوائے مغرب کے ہر فرض نماز سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت سنت پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس کی 2 حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے
سنتوں کے ذریعہ، نوافل کے ذریعہ فرض میں جو کمی ہو گئی اسے پوری کی جائے. فرض نماز سے پہلے کی سنتوں سے، فرض نماز کی بعد کی سنتوں سے، نوافل سے فرض میں جو کوتاہیاں ہو گئی، جو کمی ہو گئی، جو نقص ہو گیا اسے پورا کریں. ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری حکمت محدثین بیان کرتے ہیں فرض نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر ذکر، کچھ دیر استغفار اور سنتوں کے ذریعہ دل کا تعلق خدا سے جوڑے. کیونکہ مسجد کو آنے سے پہلے ہمارا دل کا تعلق دکان سے، مکان سے، تجارتوں سے، ملازمت سے، گھر سے، کھیل کود سے، مختلف چیزوں میں، مختلف کاموں سے ہمارا دل کا تعلق جڑا ہوا تھا. اب سیدھے آ کر فرض کے لیے کھڑے ہو گئے تو بہت ممکن ہے تعلق نہ جڑے اور دل ادھر ادھر مائل رہیں. تو فرض جیسے حکم کو بجا لاتے وقت، فرض جیسے حکم کو بجا لانے کی برکتیں کو حاصل کرنے کے وقت کہیں ہمارا دل و دماغ ادھر ادھر نہ رہے، اس لیے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے مغرب کی نماز کے ہر نماز سے پہلے کچھ سنت اور کچھ نوافل اور کچھ ذکر اذکار کی تاکید فرمائی. فجر کی نماز کو لے لیجئے. فجر کی نماز کی دو سنتوں سے متعلق مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی فرض سے پہلے کی دو رکعت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ دو رکعت پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا بڑا اجر ملے گا فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنے والوں کی. بڑی تاکید فرماتے تھے فجر سے پہلے دو رکعت کی سنت کے لیے، یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا کسی کی اگر فجر کی سنت چھوٹ گئی تو اسے چاہیے کہ وہ اشراق کے وقت میں زوال سے پہلے وہ فجر کی دو رکعت سنت پڑھ لیں. ظہر کی نماز سے متعلق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على 4 رکعت قبل الظہر و4 بعدها حرم اللہ علی النار. جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت اور نفل پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے کوئی آدمی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی. عصر کی نماز سے پہلے کی سنت سے متعلق ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے روایت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرئ صلی قبل العصر 4.
عصر سے پہلے یعنی عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے آدمی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس آدمی کے لیے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ دعا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نماز اگر ہم عصر سے پہلے 4 رکعت کی پابندی سے پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا کے معاملے میں بھی اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے، آخرت کے معاملے میں بھی اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا سنا ہمارے اساتذہ سے کہ کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے کہتے یا اللہ تیرے نبی نے دعا فرمائی ہے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنے والوں کے لیے رحم کی، رحم فرما دے ہم پر، تیری نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے۔ مغرب کی نماز سے متعلق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے فوراً بعد فرض کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سنت نفل کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے۔ عشاء کی نماز سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عشاء کی نماز کی سنت، مغرب کی نماز کے بعد کی سنت سے متعلق روایتوں میں آتا ہے کوئی 6 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ رہیں، پروردگار رب العالمین اس کی مغفرت فرمائیں۔ عشاء کی نماز سے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے کمرے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتے تھے رسول اللہ جب تک کہ 4 یا 2 رکعت سنت نہیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ نماز سے پہلے نوافل کا اہتمام کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کا تعلق خدا سے ہو جائے، دل کا تعلق خدا سے ہو جائے، دکان سے کٹ جائے، مکان سے کٹ جائے، تجارتوں سے کٹ جائے، ملازمت سے کٹ جائے، دوست احباب کی گپ شپ سے کٹ جائے، گراؤنڈ سے کھیل کود سے تعلق کٹ جائے، پھر اللہ سے جب فرض نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو سیدھا اس کا تعلق اللہ سے جڑے رہیں، اس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں۔ یاد رکھیے جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر امام صاحب کی قرات لمبی ہو جائے یا اس کا رکوع لمبا ہو جائے، اس کا سجدہ لمبا ہو جائے، اس کا قاعدہ لمبا ہو جائے تو اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ دل نماز سے نہیں جڑا، ادھر سے ادھر سے گھوم رہا تھا، اچانک سیدھے آ کر کھڑے ہو گئے، اب ذرا بھی لمبی ہوتی ہے نماز تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے باقاعدہ فرض نمازوں سے پہلے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور نوافل کا اہتمام فرماتے اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیتے تاکہ فرض کی تیاری ہو جائے، فرض کی تیاری ہو جائے۔ یہ سنتیں اور نوافل جو فرض سے پہلے پڑھتے ہیں یہ اصل فرض کی تیاری ہوتی ہے۔ تو رمضان میں بھی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ شعبان میں رمضان کی تیاری فرماتے تھے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ شعبان کا مہینہ غفلت سے گزرتے رہے، لاپرواہی سے گزرتے رہے، اچانک رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے۔ اب اچانک رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا تو اب اس کا رمضان کے روزوں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے دل جڑتے جڑتے کتنا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کا حال ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے رمضان کی جو تیاری نہیں کرتے نا، ایسے ہی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ 4-5 روزے رکھ لیے، 8-10 روزے رکھ لیے، پھر اس کے بعد چھٹی کر لی، 7-8 دن تک تراویح پڑھ لی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو باقاعدہ پہلے سے تیاری نہیں کرتے۔
حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری فرماتے. آج کی اس جمعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا ہے. رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا ہے، رمضان کا استقبال کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں. اس سے پہلے میرے اور آپ کے پروردگار رب العالمین رمضان کے روزے داروں کے لیے جو استقبال کرتے ہیں، جو تیاری کرتے ہیں، میں اسے سنا دوں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب رمضان آتا ہے تو پروردگار رب العالمین روزے داروں کے استقبال میں، تراویح پڑھنے والوں کے استقبال میں، سحری تیاری کرنے والوں کے استقبال میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وغلقت ابواب النار. رمضان میں گناہوں سے بچنے والوں کے اہتمام میں، شراب سے بچنے والوں کے اہتمام میں، زنا سے بچنے والوں کے اہتمام میں، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ سے بچنے والوں کے اہتمام میں، ناپ تول کی کمی کے گناہ سے بچنے والوں کے اہتمام میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. شیطان کو بیڑیاں ڈال دیتے ہیں. یہ شیطان کو بیڑیوں کے ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان سے پہلے جس طرح ایک مسلمان کو، ایک بندے کو بہکا سکتا ہے، وہ بہکانے کی طاقت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. وہ آسانی سے بہکا نہیں سکتا. اب کوئی آدمی رمضان میں بھی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو وہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ عادتاً گناہ کی اسے عادت ہو گئی ہے. اس کے آنکھوں کو کنٹرول نہ کرنے کی اسے عادت ہو گئی ہے. آنکھوں سے گناہ کرنے کی، نامحرموں کو دیکھنے کی، گندی چیزوں کو دیکھنے کی، گندی فلموں کو دیکھنے کی اسے عادت ہو گئی ہے. کان کے اسے گانا اور میوزک سننے کی اسے عادت ہو گئی. وہ عادت کی بنیاد پر وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. وقت شیطان کو تو اس کے اندر سے وہ طاقت جو بہکانے کی تھی سلب کر لی جاتی ہے. تو پروردگار رب العالمین رمضان میں روزے داروں کے اہتمام میں جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو بیڑی ڈال دی. تو جن کے لیے رمضان آ رہا ہے، یعنی بندے، اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ رمضان کی تیاری کے اندر یہ داخل ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں کون سی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں، میری مصروفیات میں سے کون سی مصروفیت کو چھوڑ دوں، کون سی مصروفیات کو چھوڑ تو نہیں سکتا، کم کر سکتا ہوں. اس کا خیال کریں اور جتنا ہو سکے رمضان میں اپنے وقت کا نظام بنائے، نظام الاوقات مرتب کریں. یہ وقت میں مجھے عبادت کرنا ہے، یہ وقت میں گھر کے چیزیں کو لانے کا لیے استعمال کرنا ہے، یہ وقت میں مجھے اللہ کے دربار میں بیٹھ کر گڑ گنانا ہے، دعا کرنا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا ہے، یہ وقت میں مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. برابر نظام الاوقات مرتب کریں. یہ رمضان کی تیاری میں داخل ہے. رمضان کی تیاری ہے، یہ گھروں کو پاک صاف بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور بہت سے سودے، بہت سی چیزیں لاتے ہیں، وہ سب الگ چیز ہے. اصل تیاری یہی ہے کہ کون سے وقت میں مجھے دعا میں وقت لگانا ہے، کون سے وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے،
کون سے وقت میں عمرہ قضا پڑھنا ہے، کون سے وقت میں مجھے نوافل کا اہتمام کرنا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، کون سے وقت میں مجھے درود شریف پڑھنا ہے، پورا نظام الوقت، نظام الاوقات مرتب کریں۔ یہ رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تیاری میں داخل ہے۔ نمازوں کا اگر اتفاق سے اہتمام نہیں تھا، 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے تھے، ہم سے چھوٹ رہی تھی، قضا ہو رہی تھی، تو رمضان کا استقبال ہے، رمضان کی تیاری ہے، اب سے دل میں عہد کر لیں، میں اب کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ دل میں بل کر طے کریں اس کو، یہ رمضان کے استقبال میں داخل ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک جو آپ کی نمازیں چھوٹ رہی تھی، اللہ معاف کریں، اس کی قضا کریں۔ اب یہاں سے طے کریں کہ رمضان کے استقبال میں اب سے پوری نمازیں پڑھوں گا، ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، طے کریں اس کے لیے۔ قرآن کی تلاوت اگر آپ سے نہیں ہوتی تھی، آپ اتنے مصروف تھے، تو اب یہاں سے نظام مرتب کریں، آج ہی سے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، ایک دن میں 1 پارہ، ایک دن میں 2 پارہ، ایک دن میں 3 جز، جتنا ہو سکے، طاقت ہو تو ایک دن میں 1 منزل پڑھیں، ہو سکے تو ایک دن میں 10 پارے پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ اصل تو نزول قرآن کا زمانہ ہے، اس میں سب سے اہم عبادت رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا زمانہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور جو آدمی قرآن کی تلاوت میں لگ گیا ہے، اسے دعا کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، دوسرے ذکر اذکار کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، دوسرے نوافل کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے جو لوگ دعا کرتے ہیں، ان سے زیادہ دعا اس کی دعا کے اثر ظاہر ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے، دعا کرنے والوں سے بھی زیادہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی حاجتیں اس کی پوری کریں گے، اور جتنے لوگ جتنے ذکر اذکار کرتے ہیں، اس سے زیادہ ثواب اسے ملے گا جو قرآن کی تلاوت میں لگاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت میں وقت لگائیں، اور اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ راتوں میں تہجد میں اٹھنے کا اہتمام بنائیں، آج سے ہی تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پڑھیں گے پورے۔ اگر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ یہی چیز میری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ کمیشن کا بزنس ہے۔ ہم کسی کو تہجد کے لیے تیار کریں، کسی کے لیے نیک کام کے لیے تیار کریں، تو وہ جتنے نیک کام کرے گا اور جتنے دن تک کرے گا، اس کا ثواب ہم کو بھی برابر ملے گا۔ آپ لوگ تو کمیشن کا بزنس تجارتوں میں جانتے ہیں، دنیا کے معاملے میں جانتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں آخرت کے معاملے میں آپ اپنی بیوی کو تہجد کے لیے تیار کر لیا، اپنے دوست کے لیے تہجد کے لیے تیار کر لیا، اپنے کسی خاندان کے فرد کو تہجد کے لیے تیار کر لیا، یا کسی بھی ایک آدمی کو تہجد کی نماز کے لیے آپ نے تیار کر لیا، آپ کی محنت سے، آپ کے وعد و نصیحت سے ایک آدمی تہجد کے لیے یا کسی نیک عمل کے لیے تیار ہو گیا، تو جب تک وہ نیک عمل کرے گا برابر ہمارے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں آتے رہیں گی۔ یہ تو دنیا کے سلسلے میں آپ نے سنا، آخرت میں بھی اس سے بھی بڑا اجر ہے۔ تہجد کی فضیلت میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ تہجد پڑھیں، آپ کو بھی اجر ملے، مجھے بھی اجر ملے۔ تہجد کی برکت سے رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی، رمضان کی صحیح تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین منکم۔ فرمایا لوگوں تم تہجد کو لازم پکڑ لو اپنی زندگی میں، تہجد کو لازم پکڑ لو تمہاری زندگی میں، اس لیے کہ تہجد جو ہے تمہارے اندر جو صالح نیک لوگ گزرے ہیں، صالحین کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ۔ اب اگر ہم تہجد پڑھیں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، تو ہم بھی صالحین میں آ جائیں گے، نیک بندوں میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ تیرے صالح بندوں میں، نیک بندوں میں موت سے پہلے ہمیں شامل فرما لے۔
ایک تو صالحین میں شمار ہوں گے، دوسرا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تہجد کی 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 8 رکعت نماز، 12 رکعت نماز، جتنا آپ سے ہو سکیں اتنا پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے، تم خدا سے تقرب، خدا سے نزدیکی پیدا کرنے والی ہے۔ جس بندے کو خدا کا تقرب حاصل ہو جائے، جس بندے کو خدا کی نزدیکی حاصل ہو جائے، اس کا دنیا کا مسئلہ بھی حل، آخرت کا مسئلہ بھی حل۔ ارے دنیا میں ایک بڑے آدمی سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی اثر رسوخ رکھنے والے عہدے دار سے دنیاوی معاملے میں ہمارا تقرب ہو جاتا ہے، ہماری قربت ہو جاتی ہے، تو ہم کو کتنا اطمینان ہوتا ہے، کوئی مسئلہ آیا تو ان کے پاس جائیں گے، وہ مسئلہ ہمارے منٹوں میں حل کر دے گا، سیکنڈوں میں ہمارا حل کر دے گا۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، دنیا کے بڑے لوگوں سے تعلق رکھنے سے، اچھا تعلق رکھنے سے، ان سے قربت کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا آدمی اس سے تقرب رکھنے کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ، سلطانوں کے سلطان، پروردگار رب العالمین خالق و مالک سے ہمارا تقرب ہو جائے، ہماری قربت ہو جائے، ہماری نزدیکی ہو جائے، ہمارا تعلق ہو جائے، تو کیسے ہمارے بڑے بڑے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ کوئی آدمی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو، اسے چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کرے۔ تہجد کے اہتمام سے گھر کے بھی بڑے بڑے مسائل ہو جائیں گے، دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، آخرت کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ تَقَرَّبٌ فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے تہجد۔ اٹھنے میں تکلیف ہوگی، ذرا اس سے شروع میں برداشت کریں، پھر حالت یہ ہوگی کہ آپ تہجد نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، چین نہیں آئے گا، ایسا حال ہو جائے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، آج سے تیاری شروع کر دیجئے، یہ سوچ کر کے رمضان کی تیاری شروع کر رہا، رمضان کے استقبال میں شروع کر رہا ہوں، رمضان آ گیا، اس کے بعد آپ تہجد کے لیے تیار کریں گے تو آپ کو پہلے سے عادت نہیں ہوئی تو رمضان میں تہجد آپ نہیں پڑھ سکیں گے، پڑھیں گے تو 1-2 دن پڑھ کر چھوڑ دیں گے، پہلے سے اس کی تیاری کیجئے۔ تیسرا فائدہ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت نماز تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ، تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے، تمہارے گناہوں کو اللہ کے دربار میں سفارش کر کے ختم کرانے والی ہے۔ ہم میں سے کون نہیں ہے گنہگار، ہم میں سے کون نہیں ہے سیاہکار، ہم سے بہت سے گناہ ہو گئے ہیں۔ تہجد کا اہتمام کرو، گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ چوتھا فائدہ تہجد کا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ تہجد کی نماز جو ہے تہجد کی نماز آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے، وَمَنْهَاتٌ روکنے والی ہے گناہوں سے۔ ہم میں سے بہت سے بندے ایسے ہیں جو چاہتے ہی گناہ کو چھوڑنا، گناہ چھٹتا نہیں ہے، گناہ چھٹتا نہیں ہے۔ تہجد کا اہتمام شروع کر دیجئے، تہجد کی برکت سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو آج آپ یہ دل میں طے کریں کہ رمضان کے استقبال میں 5 وقت کی نماز اس سے پہلے ہم نہیں پڑھتے تھے، تہجد 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، ساتھ میں تہجد کا اہتمام بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اچھی بات۔ تو استقبال رمضان میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سب سے پہلے اپنی مصروفیتیں جو تھی، اسے کون سی مصروفیت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، کون سی مصروفیت کو ہم کم کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگائیں، نظام الاوقات مرتب کریں، یہ وقت میں یہ عبادت، یہ وقت میں یہ دعا، یہ وقت میں یہ کام کریں گے، پورا مرتب کریں۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ابھی سے شروع کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا استقبال رمضان کا، سب سے بڑی تیاری رمضان کی کہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں،
سب سے بڑا استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، یا اللہ یہ وقت میں یہ گناہ ہو گئے، یہ وقت میں یہ گناہ ہو گئے، اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ پکا ارادہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی درخواست کریں، یا اللہ میں نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور چھوڑ دیا ہے، آئندہ زندگی میں بچنے کی آپ مجھے توفیق دے دیجیے، اللہ ہی سے مانگیں۔ میرے عزیز بزرگوں، معلوم نہیں آئندہ آنے والے رمضان ہم زمین کے اوپر رہیں گے یا زمین کے نیچے چلے جائیں گے، معلوم نہیں۔ کتنے ساتھیاں، کتنے دوست، کتنے رشتہ دار، کتنے ہمارے گھر کے فرد ہمارے ساتھ گزشتہ سال تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہیں۔ اگر وہ چاہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ان کو موقع نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے کو اللہ کے پاس درخواست کریں تو نہیں ہے ان کو، ایک سورہ قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ سے کرنے کی اجازت مانگے تو نہیں ہے ان کو۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک آدمی کو دیکھا خواب میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قبر میں، انہوں نے اس قبر میں تلاوت کرنے والے مردے سے پوچھا یہ کیا خبر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کتنے قرآن پڑھ لیا اب تک؟ انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں بھی قرآن پڑھتا تھا، اب میری موت کا وقت آیا، مجھے دفن کر دیا گیا، میرے رب سے میں نے درخواست کی یا اللہ مجھے قرآن کی تلاوت کا موقع عطا کر، تو اللہ نے مجھے موقع دے دیا، قبر میں میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا اب تک کتنی تلاوت کر لی؟ میں نے کہا کہ 50,000 مرتبہ قرآن شریف میں نے تلاوت کی ہے۔ جب یہ زندہ آدمی اس مردے آدمی کی قرآن کی تلاوت پر رشک کیا تو اس مردے نے کہا زندے سے، میری اس تلاوت پر تم رشک کرتے ہو، ایسا کرو کہ یہ میرے مرنے کے بعد قبر میں آ کر میں نے جو 50,000 مرتبہ جو قرآن شریف کی تلاوت کی ہے اور زندہ رہ کر تم سورہ قل هو اللہ احد کا سورہ 1 مرتبہ جو پڑھے ہو، وہ 1 سورے کا ثواب مجھے دے دو، یہ 50,000 کا ثواب مجھے میرے نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں گیا ہے۔ مجھے پڑھنے کی تو اجازت دے دی گئی، پڑھ تو رہا ہوں، یہ میری دنیا میں پڑھنے کی عادت کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں خبر میں پڑھنے کی اجازت دے دی، لیکن مجھے کہہ دیا گیا ہے قبر میں آنے کے بعد تم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اس کا 1 حرف کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہم کو موقع ہے، ہم ابھی زندے ہیں، ابھی زمین کے اوپر ہیں، قبر کے اندر نہیں گئے، کب ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے معلوم نہیں۔ اور یہ خاص کر یہ بیماری کے زمانے میں گزشتہ سال کتنے احبابوں، کتنے مسلمانوں کے، کتنے بھائیوں کے، بہنوں کے جنازے اٹھ گئے، بیماری میں مبتلا ہو کر چلے گئے۔ آج اللہ نے صحت دی، اس کا شکر ادا کریں، عمر دی، اس کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر پکی سچی توبہ کریں۔ رمضان کا صحیح استقبال یہی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہ، ہمارا دل جو گناہوں سے کالا ہو گیا ہے، ہماری آنکھوں کو جو گناہوں کی عادت ہو گئی ہے، ہمارے کان کو جو گناہوں کی عادت ہو گئی ہے، اسے ختم کریں۔ یہ اہم استقبال ہے رمضان کا، یہ رمضان کی اصل تیاری ہے۔ دیکھو بزرگوں نے مثال دی، رمضان کے 10 عشرے تک رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 کے بعد 20 تک دوسرے عشرے میں مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر 20 سے 30 تک 29 تک آخری عشرے میں آگ سے چھٹکارے کے فیصلے ہوتے ہیں، بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب اس آدمی کے لیے ہے جس کا دل گناہوں سے صاف اور پاک ہو، ورنہ اسے رحمتوں کے نزول
اور مغفرتوں کے نزول اور بخشش کے نزول کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اس کی مثال دے کر سمجھائی بزرگوں نے. ایسا سمجھو کہ دسترخوان بچھا ہے، عمدہ عمدہ کھانے رکھے گئے ہیں، عمدہ عمدہ مشروبات رکھے گئے ہیں، ایک سے ایک لذیذ کھانا رکھا گیا ہے، لیکن جو برتن تمہیں کھانے کے لیے دیا گیا ہے، جس میں آپ عمدہ کھانا، عمدہ مشروب، عمدہ غذا رکھ کر کھائیں گے، وہ برتن گندی ہے. اس برتن میں کہیں پاخانہ لگا ہے، کہیں پیشاب لگا ہے، کہیں گوبر لگا ہے، کہیں پیپ لگا ہے. تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، کوئی نفیس طبیعت والا اس کھانے کو کھائے گا؟ اس برتن میں ڈال کر دیں گے تو کھائے گا وہ نہیں. اسی طبیعت میں گھناٹ محسوس ہوگی. کتنا بھی عمدہ کھانا رہے، اس برتن میں ڈال کر دے رہے ہیں، میں نہیں کھا سکتا. اگر کوئی بھوکا کھا بھی لیا تو اس کے دل و دماغ میں وہ پاخانہ، پیشاب اور گندگی کا جو اثر ہے، اس کی وجہ سے عمدہ کھانے کی لذت اسے محسوس ہی نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. رحمتوں کا نزول بھی ہے، مغفرتوں کا نزول بھی ہے، بخشش کا نزول بھی ہے، لیکن میرا اور آپ کا سینہ، میرا اور آپ کا دل گناہوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی سے جڑا ہوا ہے، خدا کے تعلق سے ٹوٹا ہوا ہے، تو اب اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اس لیے بزرگوں نے کہا رمضان کی اصل تیاری، رمضان کا اصل استقبال یہ ہے کہ آدمی رمضان آنے سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے پوری امید کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں. مغفرت کرنا نہ کرنا یہ میرے اور آپ کے پروردگار رب العالمین کا کام ہے. مغفرت مانگنا تو ہمارا کام ہے، ہم کو مانگنا چاہیے. رمضان آنے سے پہلے میری آنکھ، آپ کی آنکھ، میرے کان، تمہارے کان، میرا دل، تمہارا دل اس لائق ہو کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکیں. رمضان بھی آ گیا، ہم توبہ نہیں کیے، رمضان بھی چل رہا ہے، ہم توبہ نہیں کیے، تو وہی گندی برتن کی مثال ہو جائے گی. گندے گلاس کی، گندا گلاس جس میں پیشاب ہے، اس میں ٹھنڈا شربت ڈال کر دیں گے تو کوئی پی سکتا ہے؟ تو وہی ہمارا حال ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلے صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے بھائی. کون کون پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. سب کے سب. گھر کی عورتوں سے بھی جا کر کہو، گھر کی عورتوں سے جا کر کہو کہ اب تک انہوں نے بہت سے سیریل دیکھ لیے، موبائل میں تمہارا وقت بہت گزر گیا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اہتمام میں اسے چھوڑ دو، اس کے اہتمام میں سیریل دیکھنا چھوڑ دو، اس کے اہتمام میں ذکر و اذکار میں کثرت کر لو، اس کے اہتمام میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے دل کو پابند بنا لو. گناہ نام کیا ہے؟ گناہ کہتے کسے ہیں؟ اصل گناہ کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو توڑنے کا، نبی کے طریقے کو چھوڑنے کو گناہ کہتے ہیں. قرآن اللہ کے حکم کو توڑنے کو گناہ کہتے ہیں. اب عہد کر لیں، 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو لالچ دیں، اپنے نفس کو لالچ دیں. 1 مہینہ گزار لیں گے بھائی. 60 سال گزر گئے میرے، 70 سال گزر گئے میرے، 50 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے. کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا. اس کی زندگی میں 60 رمضان گزرے، اس کی زندگی میں 70 رمضان گزرے، اس کی زندگی میں 50 رمضان گزرے، کیا کوئی رمضان ایسا گزرا جس میں وہ گناہ کرے بغیر زندگی گزار دیا؟ نامہ اعمال دکھایا جائے گا. بھائی تمہاری زندگی میں 50 رمضان آئے تھے، تمہارے زندگی میں 70 رمضان آئے تھے. بہت افسوس کی بات، پورے 70 رمضانوں میں سے 1 رمضان بھی گناہ کے بغیر گزرا نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے طے کریں یہ رمضان جو آئے گا اس کی تیاری میں رمضان سے پہلے
صلاۃ التوبہ کے ذریعہ تمام گناہوں سے توبہ مانگ لیں گے. توبہ کرنا ہمارا کام ہے. مغفرت میرے اور آپ کے پروردگار غفور رحیم کا کام ہے. میرا رب تو ہمارا رب تو ایسا غفور ایسا رحیم ہے, وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کو گنہگاروں کے. اب ایک ہیلا ہے رمضان کا. آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس کے بعد یہ آنے والا رمضان نفس کو بھلائیں, اصلاحیں, ذرا اسے لالچ دیں. ایک رمضان گزار لیں گے, کم از کم ایک رمضان, نہ دن میں گناہ ہو نہ رات میں گناہ ہو, نہ دن میں گناہ ہو نہ رات میں گناہ ہو. ذرا ایک مہینے ایک نوجوان ایسا سمجھائیں کہ جوان ہوں میں, جوانی کا رمضان بغیر گناہ کے گزار دیں گے. بوڑھے یہ سمجھائیں کہ بھائی نانا بن گئے, دادا بن گئے, داڑھی سفید ہو گئی, سر کے بال سفید ہو گئے. کل اللہ پوچھے اتنے رمضان میں سے کوسا تھے کہ رمضان اصلی لے کر آیا کیا, پیور رمضان لے کر آیا کیا, تو کیا جواب دینا؟ یہ رمضان گزار ڈالیں گے. کر کے بوڑھے تیار کریں, عورتوں کو بھی تیار کریں. عورتوں کو جو عادت پڑ گئی ہے, مردوں کو بھی عادت پڑ گئی ہے. آج ہم کو سب سے بڑا استقبال رمضان یہ ہے کہ یہ موبائل جو 24 گھنٹے موبائل میں وقت گزرتا ہے اسے استعمال کرنا چھوڑ دیں. ضرورت کے لیے جو چیز ہے اس استعمال کریں. بقیہ غیر ضروری کام, کچھ بھی کام نہیں تو آج ہمارا کام کیا ہے؟ کچھ بھی کام نہیں تو ہمارا کام کیا ہے جی؟ موبائل لے کر بیٹھ جاؤ. گھر میں ماں بیٹھی ہے, بابا بیٹھا ہے, بھائی بیٹھے ہیں, بیوی بیٹھی ہے, انہیں اپنے کام میں مشغول, کھیلنے بیٹھا رہا. پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھا تو لوگ جو ہے کم از کم سامنے والوں کے پاس بات کرتے رہتے تھے, کیسے ہے طبیعت, کیا ہے, کدھر ہے, ذرا کچھ نہیں تو پرانے کہانیاں ہی بول لے کر بیٹھتے تھے ایک دوسرے کا. اب کیا ہو گیا؟ سب بیٹھے مجلس میں, انہیں اپنے کام میں مشغول, بیکار موبائل لے کے استعمال بیٹھا ہوا ہے. موبائل آ کر لوگ تو جسم کے باتوں کے اعتبار سے تو قریب ہو گئے, دل و دماغ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے. دل و دماغ کے اعتبار تو یہ موبائل کی ضرورت ہے تو ضرورت کے بقدر استعمال کریں. یوٹیوب استعمال کرنا چھوڑ دیں. یوٹیوب استعمال کرنا ہے تو بیان ہے کسی کا, بیان سننا ہے تو سنیں. بیکار کی چیزیں اس میں جو پڑی ہوئی ہیں, فحش چیزیں جو پڑی ہوئی اسے استعمال کرنے کو چھوڑ دیں. واٹس ایپ ہے اس میں بھی ضروری چیز ہے تو استعمال کریں, تو نہیں تو چھوڑ دیں. گھر کی عورتوں سے کہیں کہ اب تک جو اس میں غلط چیزیں دیکھتی تھی, سیریل دیکھتی تھی, اسے بند کر دے رمضان کے استقبال. ہمارے بچپن کا حال تو یہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے, وہ بھی بہت اچھی بات نہیں تھی, لیکن کم از کم اتنا تو تھا کہ رمضان آتا تو لوگ ٹی ویوں کو اٹھا کر اوپر رکھ ڈالتے تھے, پھر آ کر رکھ ڈالتے تھے ٹی ویوں, ٹی وی ڈال کر پردہ لگا ڈالتے تھے. اب کیا ہے, بڑے بڑے اسکرین گھر میں لگے ہوئے ہیں, اسے کوئی چھپاتا بھی نہیں. کیا ہے, نہیں اسے دینی پروگرام دیکھتے ہیں, نعتاں سنتے ہیں, قراتاں سنتے ہیں, دینی بیان سنتے, اس نام سے رکھ دیے. بچے اسے کیا کیا استعمال کرتے ہیں اللہ بہتر جانے. اب اس سے بھی زیادہ بدتر چیز یہ ہو گئی موبائل. رمضان کے استقبال میں موبائل کو استعمال کرنا چھوڑ دیں. ضرورت کے لیے موبائل استعمال کریں, ضرورت کے علاوہ استعمال نہ کریں. یہ کچھ باتیں تھیں رمضان کے استقبال سے متعلق. سب سے اہم استقبال رمضان کا پھر ایک مرتبہ میں آپ کو دہرا دوں, رمضان کی اہم تیاری پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے میں دہرا دوں. رمضان آنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ التوبہ کی, اور توبہ کا صلاۃ الاستغفار پڑھیں, اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے معافی چاہیں. ہمارے دل کو, ہمارے آنکھ کو, ہمارے کان کو, ہمارے بدن کے ایک ایک عضو کو اللہ کی رحمتوں کا لائق بنائیں. ہمارے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مغفرت نازل ہونے والی ہے, ہمارا دل اور ہمارا جسم کو اس کے لائق بنائیں. آگ سے جو چھٹکارا دیا جانے والا ہے, اپنے آپ کو اس کے لائق بنائیں. ورنہ رمضان آئے گا, رمضان کی رحمتیں بھی آئیں گی, رمضان کی مغفرتیں بھی آئیں گی, بخششیں بھی ہوگی. ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان کی صحیح تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کی صحیح قدر کر کے اپنا وقت عبادتوں میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب.